أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نمبر 24 بہت بڑی حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، ہرگز آپس میں ظلم مت کرنا. یا عبادی، نمبر 1 پہلی چیز کیا ہوئی؟ ظلم نہیں. اللہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں. اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ظلم کرے. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. ظلم کرنا بری بات ہے. ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظلمات میں سے ہوگا. ایک اللہ کے بارے میں ظلم ہوتا ہے، ایک بندوں کے بارے میں ظلم ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. اس میں وعدہ اللہ کا ہے کہ تم پیدا ہوتے ہو لا علمی کے ساتھ، تم کو نہیں معلوم صحیح کیا غلط کیا، ہدایت کیا گمراہی کیا. تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. اس میں وعدہ اس بات کا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. لہٰذا آدمی کو اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. نماز میں کیا مانگتے ہیں ہر رکعت میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے. تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. یا عبادی، اب دیکھیے سب سے پہلے کیا مانگنے کا ذکر ہے، بعد میں سب چیزیں آ رہی ہیں. نمبر 1 کیا مانگنے کے لیے کہا؟ ہدایت. تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. کھانے پینے سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں بعد میں آ رہی ہیں. کہا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب لباس سے محروم ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں. تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا، لباس دوں گا. کھانا پیٹ کی ضرورت ہے، لباس عزت ہے انسان کی. لباس نہیں تو برہنہ انسان ہے. تو تم کو میں عزت اور زینت کی چیز لباس دوں گا، مجھ سے مانگو. اور کہا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں وہ ہوں جو گناہوں کو بخشتا ہے، جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. تم رات دن گناہ کرتے ہو اور گناہوں کی مغفرت کرنے والا میں ہوں، مجھ سے مانگو، میں ضرور تمہاری مغفرت کروں گا. اس میں گناہ گار بندوں کے لیے امید ہے کہ گناہ کرنے والے اللہ سے دور نہ جائیں، اللہ سے قریب جائیں، اللہ سے امید رکھیں، مایوس نہ ہو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی آپ کہیے، اے میرے بندو، اللہ کا پیغام سناؤ ان کو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، جو اپنے بارے میں حدیں پار کر گئے. اللہ سے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے مغفرت مانگنا. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی،
اے میرے بندو کبھی ایسے نہیں تم ہو سکتے کہ تم مجھ کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ، اور کبھی بھی تم کو یہ مقام نہیں مل سکتا ہے کہ تم مجھ کو نقصان پہنچانے والے بنو۔ تم نہ اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ یا عبادی یعنی تم عبادت کر کے اللہ کا فائدہ کر رہے ہیں، یا نافرمانی کر کے اللہ کا نقصان کر رہے ہیں۔ تم نہ اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، نیکی کر کے تم اپنا فائدہ کرتے ہو، گناہ کر کے تم اپنا نقصان۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو معلوم ہے کہ تم اللہ کا فائدہ نقصان کر سکتے نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ اے میرے بندو تمہارے سب کے سب، اگلے پچھلے سارے جنات اور انسان بھی، سب کے سب مل کر سب سے متقی انسان کے دل کی طرح نیک بن جائیں تب بھی میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تم سب کے سب متقی انسان کے دل کی طرح نیک اگر ہو جائیں تب بھی میری حکومت میں تم بڑھوتری کرو گے نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری دینداری سے میرا فائدہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کی حکومت میں کچھ بڑھے گا نہیں۔ اللہ کی حکومت بہت بڑی ہے، تم مانو نہ مانو، نیک بنو نہ بنو، اللہ بڑا ہے، اس کی حکومت ہر چیز پر ہے۔ اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب، اولین و آخرین، جن و انس، سب مل کے سب سے بدترین فاجر انسان کے دل کی طرح بگڑے ہوئے بن جاؤ، میری حکومت میں سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تم نہ میری حکومت میں اضافہ کر سکتے ہو نہ کمی کر سکتے ہو۔ اس میں اشارہ اس طرف تو اپنی دینداری کا احسان اللہ پہ مت جتا ہے، کیا اللہ میں دین پہ اور تو ایسا کر رہا ہے، تو تیرے بھلے کے لیے دیندار ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تیرا اپنا فائدہ اس میں ہے۔ پھر کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور مجھ سے ہر انسان ہر ایک اپنے دل کی ساری تمنا مانگ لیں، جو مانگنا ہے مانگے اور میں اسے دے بھی دوں، تو میری حکومت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنے سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس میں ہوتی سمندر میں۔ یہ بھی مثال کے طور پر بیان کیا، ورنہ اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے، لیکن تمہاری عقل میں آنے کے لیے بتایا گیا کہ کمی اتنی جتنی ہوتی ہے، کوئی کمی ہے وہ سمندر سے ایک سوئی کے ڈبو کے کتنی نکلتی ہے، ہوتی ہے کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے پاس اتنا ہے، سب کے سب ایک ساتھ مانگے اللہ سے، اور ہر ایک اپنی تمنا کے مطابق مانگے اور اللہ دے دے، کچھ بھی اللہ کے پاس کم ہونے والا نہیں، اتنا اللہ کے پاس ہے کہ کیوں آدمی دوسروں سے حسد کرے، کیوں آدمی مخلوق کے آگے جھکے، کیوں نہ اللہ سے مانگے۔ اس میں ترغیب کس چیز کی ہے؟ اور اتنا بڑا اللہ ہے، اس سے مانگ، تو دائیں بائیں کیوں دیکھتا، اوپر دیکھ، اللہ سے مانگ۔ پھر یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تو بس تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں گن گن کے محفوظ کر کے میں رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایاھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو یہ تو بس تمہارے اعمال ہیں جن کو سنبھال کے محفوظ کر کے گن کے میں رکھتا ہوں۔ اب اس کے بعد اگر کسی اور ثم اوفیکم ایاھا، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ پورا پورا تم کو میں عطا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع کرتا ہے، جو بھی عمل تم کرتے ہو برباد نہیں ہوں گے، اللہ سنبھال کے اس کو رکھتا ہے، اس کا قیامت کے دن تم کو پورا بدلہ دے گا۔ لیکن تم نے اگر اچھا کیا ہے اچھا بدلہ ہے، برا کیا ہے
برا بدلہ ہے، تو اچھا ملے گا تو اللہ کی حمد ہے کہ اس نے قبول کیا اور انعام دیا۔ انعام دینا اس پر لازم تھا، اس نے اپنے اوپر لازم کیا کہ وہ دے گا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ دے گا، لیکن اس پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ تم غلام ہو، تمہارا کام ہے حکم ماننا، مالک انعام نہ بھی دے تو تم غلام ہو۔ اب مالک انعام دے تو اس کا فضل ہے، تمہارا حق اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بھلائی پائے آخرت میں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے، یعنی تعریف اللہ کی تیری نہیں، میں نماز پڑھا روزہ رکھا نا، میری تعریف ہونا چاہیے۔ نماز کون سکھایا اور نماز پڑھنے کے لیے جسم کون دیا، ساری صلاحیتیں کون دیا، زندگی کون دیا، جنت کا رستہ کون بتایا، سب تو وہ بتایا، پھر تیرا کیا؟ تو اصل تو اس کا احسان ہونا چاہیے، اصل تو اس کی حمد ہونا چاہیے۔ اسی لیے جنت میں جانے والے اللہ کی حمد کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو جنت کا رستہ بتایا۔ اللہ نہیں بتاتا نا، ہم کو ملتا ہی نہیں رستہ یہ۔ جنت ایسا بولیں گے، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی جنت کی طرف۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہم کو کبھی نہیں ملتا جنت کا رستہ۔ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کیسا معلوم پڑتا جنت کا رستہ کون سا ہے، کیا کرنا چاہیے جنت کے لیے؟ تو یہ اللہ کی حمد جنتی کریں گے۔ تو جس کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی حمد کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جس کو بری تکلیف پہنچے آخرت میں وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے تجھ کو سزا ملی ہے اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، وہ تیرے اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر ظلم کرتا نہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام جب انہوں نے جو پھل نہیں کھانا چاہیے تھا کھا لیے شیطان کے دھوکے سے، تو کیا کیے؟ دعا کیسی کیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ نہیں کہا اللہ کیوں پیڑ بنائے، نہیں کہا، یہ خلاف ادب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا مت جاؤ۔ دیکھیے ادب، دیکھیے آدم علیہ السلام کا ادب، انہوں نے کہا اللہ تو پیڑ ہی نہیں بناتا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا۔ جاہل اور سرکش ایسا سوچتا ہے، پیڑ ہی نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، پیڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی تو تھا نا، جانتے بوجھتے کیا تو غلطی کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو اللہ کو پیڑ بنانے پر اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بتانے کے بعد بھی میں نے غلطی کی تو اس پر خود اللہ سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پہ رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ تو مومن کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ غلطی میری ہے، غلطی کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور مومن اسی لیے اللہ سے توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ وہ غلطیوں پر، نقصانوں پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہیں نہ کہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ایک انسان جو کچھ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس پر اپنی کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہو، کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ چوک ہوئی ہے جس کے نتیجے میں میرے ساتھ نقصان اور برائی ہوئی ہے، بجائے اللہ کی شکایت کرنے کے وہ اپنے آپ کی شکایت کرے۔ ایک ہے اللہ کی شکایت کرنا بندے کے سامنے، ایک ہے بندے کی شکایت کرنا اللہ کے سامنے، اور تیسرا مرتبہ ایک ہے وہ اپنے نفس کی شکایت کرنا اللہ سے۔ اصل غلطی میری ہے، میری کوتاہی کی، میری بدعملی کی وجہ سے کچھ تو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، یہ میرے پہ مسلط اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو مومن بندے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ساری مصیبتوں کی جڑ اپنے نفس کو قرار دیتا، میری کہیں نہ کہیں کمی کچھ رہ گئی، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو اس حدیث میں ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی حدیث ہے، اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں بہت باتیں کہی ہیں جس کا وقت ابھی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مستقل ایک کتاب اس پر لکھی ہے، اس ایک حدیث پہ۔ حدیث نمبر 25، نیکی کے راستوں کی کثرت۔
نیکی کے بہت سارے راستے ہیں. یعنی کوئی آدمی قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا کہ میں کرتا، موقع ملتا تو. کیا موقع نہیں ملا تو اس کو اتنے سارے موقع تھے، کچھ تو کرتا تو کتنے موقع ہیں. دیکھیے ان ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول مالدار بڑے بڑے درجات لے گئے. کیسے؟ یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. لیکن ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ان کے مالوں میں ان کی ضرورت سے زائد جو رہ جاتا ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. نماز وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، روزے وہ بھی رکھتے ہم بھی رکھتے، مال ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس ہے. وہ مال بھی خرچ، اس زمانے کے مالدار بھی کیسے تھے دیکھیے. اچھا غریب لوگ شکایت نہیں کر رہے کھانے پینے کو نہیں، ہم لوگوں کی شکایتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا نا، میری بھی بچے خوشحال ہوتے ہیں. وہ لوگ ایسے لوگ نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے آخرت اصل گھر ہے. دبئی اپنا نہیں ہے، انڈیا اپنا ہے. دبئی میں جمع کر کے کیا کریں گے، سعودی میں جمع کر کے کیا کریں گے، اپنے کو جانا انڈیا کو ہے. تو انسان جو آخرت والا ہے وہ دنیا سے دل لگاتا نہیں، وہ آگے بھیجتا، وہ ٹرانسفر کرتے رہتا. آگے بھیجو، وہاں جا کے سب لینا ہے اپنے کو. یہاں کے لیے سب نقشے نہیں بناتا. تو وہاں کے مالدار بھی بھیجنے والے لوگ تھے، پکڑ کے رکھنے والے نہیں تھے. تو اور ان کے بھی فکر کیا ہے؟ وہ صدقہ کرتے، ہم بھی ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی کرتے. تو وہ ہمارے سے آگے بڑھ رہے. اس میں آگے بڑھنے میں ان کو افسوس ہو رہا کہ ہم ان سے اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی ان کی جو دوڑ تھی، میری فراری اس کی ٹویوٹا، میرا جھوپڑا اس کا بنگلہ، اس میں نہیں تھی. ان کی دوڑ کس میں تھی؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ جنت کے درجات ہیں. حرص کرنے والوں کو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے والوں کو اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے. اور دیکھیے جنت کے کمپٹیشن میں جھگڑے نہیں ہوتے، دنیا کی کمپٹیشن میں جھگڑے ہوتے ہیں. نہیں، جنت میں اتنا ہے کہ وہ دوڑیں تو مطلب سب کو ملے گا. یہاں گدی گڈی یہ سب کو نہیں مل سکتا. یہاں دنیا محدود ہے، اس کے پانے کے لیے دوڑنے والوں میں سے ایک کو ملتا ہے، ایک کو نہیں ملتا. اس لیے لڑتے مرتے کتوں کی طرح ایک دوسرے سے جھپٹتے ہڈی کے لیے جیسا ہوتا ہے. اس سے بری مثال ہوتی تو وہ دیتا میں. اور اللہ تعالیٰ نے خواہش پرست کی مثال کتے کی طرح بیان کی ہے قرآن کریم میں. لیکن آخرت میں درجات پانے ہیں، اتنی وسیع آخرت ہے. تو بھی دوڑ، سب دوڑو، ختم نہیں ہوگا. سنیں آپ، تو جس کی دوڑ آخرت کی ہو اس میں کوئی محروم نہیں ہوتا ہے. دنیا کی دوڑ میں کوئی پاتا ہے، کوئی نہیں پاتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسی دوڑ میں دوڑیں جس میں محرومی نہیں. صحیح؟ کیوں نہ ہم ایسی دوڑ میں ہم حصہ لیں جس میں کوئی محروم نہیں ہوتا ہے. ایسی دوڑ میں کیوں حصہ لیں جس میں محروم ہوتے، بلکہ پیچھے والے آگے والے کی ٹانگ کھینچتے اور آگے والے پیچھے والوں کے ہاتھ کاٹتے. یہ حال ہے انسان کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کہا کہ ایسا معاملہ ان کا ہے. قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون. آپ نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقے کی صورتیں رکھی ہیں. کیا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ تسبیح صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر اللہ اکبر بولنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ، اور بھلائی کی تاکید کرنا، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے. ونہی عن منکر صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہارا بیوی سے تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے. قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر.
کہ اللہ کے رسول ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس سے صحبت کرتا ہے اس پر بھی اجر ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، ذرا یہ تو بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا کیا گناہ نہیں ملتا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو بس جب اس نے اپنی شہوت حلال طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پوری کی تو اس کو ضرور ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھا، غلط چھوڑ کے صحیح کو چنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی شریعت کے تابع ہو کر ایک انسان اپنی ضرورت بھی پوری کریں اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر چاہے وہ بیوی سے تعلق قائم کریں، تجارت کریں، کھائیں پیے، جو بھی ضرورت ہے وہ اللہ کی شریعت کی تابع داری کی نیت کے ساتھ اگر اس کو کرتا ہے کہ میں اللہ کے حلال کو استعمال کروں گا، حرام سے بچوں گا، حرام چھوڑ کے آدمی حلال کو اختیار کرتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ تعمیل اس میں اللہ کی شریعت کی نیت ہے۔ ایسا دین ہے، کتنا کیا نہیں کر سکتا آدمی۔ کہا کہ تم ایک صدقہ دیکھ رہے ہو جو مال کا ہے، یہ اعمال کا صدقہ دیکھو، اتنے راستے کھلے ہوئے تمہارے لیے، ذکر کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لوگوں کو دین کی بات بتانا، برائیوں سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، حتیٰ کہ حاجت اپنی پوری کرنا شریعت کے تابع ہو کر، اس پر بھی صدقہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تیرے جذبات صحیح ہونے چاہیے، شہوت رانی نہیں بلکہ شریعت کی تابع داری۔ یہ کیا ہے؟ اس پر صدقہ ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے نیکی کے کئی راستے ہیں۔ مزید اور بھی حدیث ہے اس بارے میں، مثلا صدقے کا مقام اور اس کی صورتیں۔ پچھلی حدیث میں صدقے کا ذکر، حدیث نمبر 26، پچھلی حدیث میں صدقہ تھا، اب آئیے اور صدقے دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جوڑ پر، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ ضروری ہے۔ کتنے جوڑ ہوتے ہیں ہڈیوں کے جسم میں؟ 360۔ کہا کہ یہ صدقے ضروری ہیں ہر جوڑ کی طرف سے۔ جوڑ کا صدقہ کیسا؟ تو ہڈیوں میں جو جوڑ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ ہم لوگ پیڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو جوائنٹ ہے اسی وجہ سے تو لقمہ بنا کے کھا رہے ہیں، اور جو بات کر رہا ہوں جوائنٹ نہیں ہوتا تو، اور آپ گردن پھیر کے یہاں وہاں ہاں یا نہیں بول رہے، وہ ہاں چل رہے، پلٹ رہے، دیکھ رہے اور کھا رہے، پی رہے، کتنے سارے کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ ہماری ہڈیوں میں کیا ہے؟ جوڑ ہے۔ ہر جوڑ اور ہر ہڈی کے بدلے کیا ہے؟ ایک صدقہ ضروری، کیونکہ یہ نعمت ہے، ہماری حرکات اس سے ممکن ہوتی ہے، چاہے وہ حاجات کے اعتبار سے ہو یا عبادات کے اعتبار سے ہو۔ تو ان پر صدقہ ضروری ہے ان کی طرف سے۔ اب 360 صدقے کون کرے بھائی؟ کرنا تو پڑے گا۔ تو کیا کہا آپ نے؟ فرمایا کہ تعدیل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقہ، کسی آدمی کی مدد کریں اس کی سواری پر سوار ہونے میں، یہ بھی صدقہ ہے، یا اس کو یا اس کی چیز کو تو اٹھائیں سواری پر سوار ہونے میں، یا اس چیز کو دینے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی گری ہوئی چیز اٹھا کے آپ دے دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی گاڑی پہ نہیں بیٹھ پا رہا، اس کو بٹھا دیا آپ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ کسی سے اچھے سے بات کر لینا آج بہت مشکل ہو گیا ہے۔ باپ آواز دے رہا ہے، ذرا سننا بیٹا ادھر، 8 ہیرو میں میسج ڈالتا، رکو ذرا، واٹس ایپ پہ ایک بہت بڑا میسج ڈال رہا، کیا؟ والدین کی خدمت سے متعلق۔ ذرا ٹھہرو نا، میسج ڈال رہا، دیکھ رہے نہیں کیا میسج ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اور باپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ٹھہرو نا، کیا ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ تو یہ حال ہے انسان کا،
جتنا دیندار انسان واٹس ایپ پہ ہے اتنا حقیقت میں بن جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. واٹس ایپ پہ ہم لوگ اللہ کے ولی، اس کے باہر دیکھیے ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے. تو سوشل میڈیا نے ہم کو عملی جھوٹا بنا دیا ہے. ہم کو سوشل میڈیا نے کیا کر دیا؟ لوگوں کے سامنے کچھ، حقیقت میں کچھ. یہ فساد ہے، گندگی ہے. ہم عملی جھوٹے بن چکے ہیں اور اس جھوٹ کا اثر ہماری شخصیت پہ پڑ گیا ہے کہ ہم کو کچھ شرم بھی نہیں آتی اس کے اوپر. سوچئے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کسی کے گھر میں دکھ سکھ کے حالات ہے، اس کو دو نصیحت کر دیا ہے، بھائی آتے ہیں حالات، اللہ پہ بھروسہ رکھو. کوئی کسی کے گھر میں وفات ہو گئی، بیٹے صبر کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین ہے، چلائے گا. ان کے لیے دعا کر، ہم بھی دعا کریں گے. دو بول دینا، ایک حق بات، ایک نصیحت کی بات، ایک بھلی بات بول دینا صدقہ ہے. یہ میں سب سے بھلی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الکلمۃ الطیبہ، وہ بھی صدقہ ہے. اور وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یا نماز کی ادائیگی کے لیے جو تو چلتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. چاہے وہ فرض نماز کے لیے ہو یا تراویح کے لیے ہو، آدمی ہر قدم جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ. صدقے کا اسلامی تصور یہ ہے. صدقہ خالی پیسے سے نہیں ہوتا ہے، صدقہ عمل سے ہوتا ہے. کیونکہ پیسے کا مقصود کسی کی حاجت پوری کرنا ہے، تو حاجت صرف پیسے سے پوری نہیں ہوتی، ڈائریکٹ بھی ہوتی. تو اصل مقصد پیسے کا کیا ہے؟ نگلنا اس کو. پیسہ کیا ہے؟ اس سے کوئی چیز آدمی حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا ضرورت انسان کی صرف پیسہ نہیں ہے، ضرورتیں ایموشنل بھی تو ہوتی ہیں. بھلی بات کسی سے کہنا، ہدایت کی بھی تو ضرورت ہے انسان کو. تو یہ جو بڑا تصور اسلام میں صدقے کا ہے، چیریٹی جس کو ہم بولتے ہیں، چیریٹی خالی پیسے کی نہیں ہوتی ہے. چیریٹی دھاڑس بندھانا، رہنمائی دینا، تعاون کرنا، کسی کی چیز اٹھا کے دینا اور سماج سے تکلیف والی چیزوں کو دور کرنا، یہ بھی چیریٹی بلکہ بڑی چیریٹی ہے. کسی کو پیسے دیے، بھاگتے بھاگتے گیا گڑھے میں گرا، گڑھا بند کرنا بھی کیا ہے؟ چیریٹی ہے. تو تکلیف دینے والی چیزوں کو سماج سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. تو اسلام میں صدقے کا تصور صرف مال سے بندھا ہوا نہیں ہے. وہ کس سے بندھا ہوا ہے؟ مال سے نہیں. کس سے؟ اعمال سے. مال بھی رکا رہے جب تک کہ عمل دینے کا نہ ہو تو آئے گا پیسہ نہیں. تو اصل عمل ہے، بھلائی پہنچانے کی نیت اور اس بھلائی پہنچانے کا عمل، برائی سے بچانے کا عمل، یہ اصل صدقہ ہے، جس میں ایک صورت مال دینے کی بھی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نمبر 27، انسان کے دل پر نیکی اور گناہ کے اثرات. بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ پیسے کم ہیں، مہنگائی بڑھ رہی، فیکٹریاں بند ہو رہی، یہ بھی ہے. لیکن اصل بے چینی کہاں سے آتی ہے؟ گناہ سے. گناہ انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے. سکون حرام کرنے والی چیز صرف فقر فاقہ نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ پھر پیسہ مل کے بھی بے چینی کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہ اصل وجہ ہے بے چینی کی. ورنہ کئی غربا اور فقراء کیا ہے؟ صالح زندگی گزار کے سکون کی زندگی جیتے ہیں. باہر کی تکلیف الگ چیز ہے، اندر کی تکلیف الگ چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کو سمجھنا ہے. عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. مسلم نے روایت کیا اس کو. کیا فرماتے ہیں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی، البر، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اصل نیکی اچھا اخلاق ہے. لوگوں سے بھلا سلوک کرنا، ان کا اکرام کرنا، نرمی سے ان سے بات کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، یہ اچھا اخلاق، یہ اصل نیکی ہے. اور والإثم ما حاك في صدرك، اور گناہ وہ کام ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے بالکل پسند نہ ہو کہ لوگوں کو تیری کرتوت معلوم ہو.
یہ گناہ ہے. یعنی اس میں بتایا گیا گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بے چینی اور ڈر. گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی اور ڈر، فکر اور خوف. یہ آدمی کو جو ہے گناہ کے نتائج میں سے ہے. خوف ہوتا ہے، معلوم پڑا کسی کو تو میری حرکت کسی کو معلوم پڑی اجڑ جاؤں گا میں تو گناہ تو کیا کیوں ایسا؟ اگر تو نہیں کرتا تو سکون کی زندگی جیتا. آدمی یعنی کہاوت ہے کہ آدمی اندھیرے میں گناہ کا بیج زمین میں بو سکتا ہے، لیکن اجالے میں اس کے پیڑ کو بچا سکتا کیا؟ چھپا سکتا؟ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، اندھیرے میں گناہ کا بیج بوتا ہے، وہ بیج پیڑ بن کے لوگوں کے سامنے آتا. اب تو اندھیرے میں بویا لیکن اجالے میں آئے نا لوگوں کے سامنے، تو انسان بدنام ہوتا ہے اور اس بدنامی کا ڈر اس کو ہوتا ہے. تو گناہ مخلوق کے سامنے ذلت کا ڈر، انسان کے دل میں ڈر والی زندگی ہو جاتی ہے. اس کی معلوم ہے کہ اس کی بہادری، اس کا حوصلہ، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور دل میں کھٹکتا رہتا ہے. آدمی غلط کام کرتا ہے، بے چینی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اگر سکون چاہیے تو گناہ چھوڑ، ایسا کام چھوڑ جس میں شرمندگی کا خوف ہو. اگر تو اس کام سے بچے گا سکون ملے گا. بے چینی اور دکھ اور غم اور ٹینشن، یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ انسان جن اصولوں کو مانتا ہے ان سے عملی انحراف کرتا ہے. میری بات کو یاد رکھیے، بے چینی کی اصل جڑ کیا ہے؟ اپنے اصولوں سے ہٹنا. اندر سے پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح نہیں، تو سیدھی کروٹ پہ سوتا، بل اچھا نہیں کرا تو. پھر بائیں کروٹ پہ، تو اچھا آدمی نہیں ہے. تو آدمی کو کیا ہے؟ دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی نہیں، اکیلا ہے، جان حرام. دوسروں سے تو بھاگ کے جا سکتا ہوں، اپنے آپ سے بھاگ سکتا، تو یہ اس کے لیے دنیا کا عذاب ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی جس کو اندر سے معلوم ہوتا ہے جو صحیح ہے میں کرتا ہوں، غلط نہیں کرتا میں، وہ آدمی کیسا رہتا ہے؟ سکھی رہتا ہے. باہر کی تکلیف اس کو کچھ نہیں کرتی، کیونکہ اندر اس کو معلوم رہتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، وہ غلط کر رہے ہیں. اس کی تکلیف ہے لیکن میں صحیح ہوں. تو جو صحیح پہ ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. تو اصول پہ اگر آدمی جیے، اس کے دل میں اندر کیا ہوتا ہے؟ سکون. چاہے باہر طوفان ہو، طوفان میں لے جا کے گھڑی رکھو، ٹک ٹک ٹک، اس کی سپیڈ بڑھتی کہ گھٹتی؟ ہاں بڑھتی نا، جیسی ہے ویسی چلتی ہے. تو طوفان آئے، آندھی آئے، گھڑی گھڑی ہے، اس برابر چلتی. ایک نیک انسان، صالح انسان جو باوصول انسان ہے اور قاعدے پہ چلتا ہے، وہ اچھے برے حالات میں اپنی سپیڈ سے چلتے رہتا ہے. وہ حالات اس کو تھوڑا بہت متاثر کرتے، زیادہ نہیں. تو یاد رکھیے کہ اندر سے اپنی طاقت انسان کے پاس ہونا چاہیے، وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے. اصول پسند ہونا، اصول کا پابند ہونا، یہ سکون کا ذریعہ ہے. نقصان بھی ہوتا آدمی غلط، میں نے غلط تو نہیں کرا نا، صحیح کر کے نقصان ہوتا، اچھوں کا تو غلط کا بھی ہوتا، تو میرا بھی ہوا. لیکن غلط کر کے اندر سے دکھی، کیونکہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پچھتانا. قابل نے حابل کو قتل کیا، کیا کیا؟ اس کے بعد افسوس کیا، کاش میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس لیے اکثر گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ندامت. اکثر ظلم کا نتیجہ، سرکشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ندامت. کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو کوئی کورٹ میں بھی اگر آدمی نہیں کھڑا ہوا، اپنی کورٹ میں ہمیشہ رہتا ہو، تو صحیح نہیں رہے، تو غلط ہے، نہیں میں صحیح ہے، نہیں تو غلط ہے. اس کو چپ بٹھا سکتا ہو، اس کو چپ نہیں. کیسا عجیب ہے. دیکھیے انسان کے اندر یعنی سینس آف جسٹس ہے، وہ خود غلط کر کے بھی اپنے آپ کو لوری نہیں سنا سکتا ہو. اس کو اندر سے بولتا تو کتنا بھی بول پر تو غلط ہے، پر تو کیا ہے؟ غلط ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ کائے کو اس سے جھگڑا مول لو بھائی، کسی اور سے جھگڑا کرو چلے گا، اس سے مت کرو. اپنے اندر اس سے جھگڑا مت کرو. نفس لوامہ، اس سے جھگڑا مت کرو. تو جب بے اصولی آدمی کرتا ہے بے چینی آتی ہے. گناہ کے نتیجے میں انسان بے چین ہوتا ہے. لیکن اگر گناہوں سے بچے تو آدمی پہ تکلیفیں آتی ہے، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ سکون دیتا اس کو. دنیا چاہے دشمن ہو، اللہ میرا ہے. کیوں؟ تو گناہ گار کو کیسا لگتا؟ اللہ بھی اپنا نہیں ہے. گناہ گار کیسا ہوتا؟
اللہ بھی نہیں اپنا، لوگ بھی اپنے نہیں، اب کرنے کا تو کیا کرنے کا. لیکن نیک انسان کو کیسا رہتا ہے؟ دنیا چاہے کچھ بھی کرے، اللہ سے میرا معاملہ صحیح ہے. اور اللہ سے معاملہ جب صحیح ہوتا ہے تب جا کے قلب کا اطمینان آتا ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں، کوئی اور چیز سے اطمینان ملتا نہیں. مٹھائی کھا، اچھے کپڑے پہن، پکنک پہ جا، پکنک پہ سے آیا واپس اندھیرے میں بیٹھا لائٹ بند کر کے. کیوں؟ واپس ریسیٹ، جدھر تھا ادھر گھوم پھر کے واپس آ گئے. تو تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا، واپس جدھر کی ادھر. تو اپنے آپ سے پکنک پہ بھاگ کے گیا نہیں بھاگ سکتا. تو واپس تیرے کو آنا ہی، تو اندر کا کدھر چھوڑ کے آئے گا؟ کہاں تو چھوڑ کے نہیں چھوڑ سکتا. تو آدمی وہ کام نہ کرے جس سے بے چینی اندر آتی ہے، ایسا کام نہ کرے. اپنے اصولوں سے جب آدمی ڈائیورٹ ہوتا ہے، صحیح اصولوں کو چھوڑ کے جب آدمی غلط جاتا ہے تو زندگی میں بے چینی آتی. کیوں؟ کیونکہ اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، سمجھتا کچھ ہے، مانتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. یہ جو اختلاف ہے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ کانفلکٹ. اندر یہ چیز کیا پیدا کرتی ہے؟ جھگڑا. اور اسی جھگڑے کے نتیجے میں ٹینشن آتی ہے.